بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پچھلے 2-3 ماہ میں جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں بار بار اضافہ ہوا، اور جب اضافہ ہوا تو ہم نے حکومت کے جو وزیر پیٹرولیم ہیں علی پرویز ملک صاحب، ان کو زحمت دی اور ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ یہ آپ بار بار پیٹرول مہنگا کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب 1 اگست کو جب حکومت نے پیٹرول سستا کیا تو بہت سے لوگوں نے ہمیں فرمائش کی کہ جی اب علی پرویز ملک صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے پیٹرول سستا کر دیا، آپ کی بہت مہربانی، لیکن آپ نے ڈیزل کیوں مہنگا کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑا اہم سوال ہے جو بہت زیر بحث ہے، کافی دنوں سے زیر بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں تیل کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں، اور اگر ان ذخائر کو ایکسپلور کر دیا جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان یہ تیل بھارت کو فروخت کرے۔ تو یہ جو تیل کے ذخائر ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ کہاں پر ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے یہ خوشخبری دی ہے پوری دنیا کو اور پاکستانی عوام کو بھی ایک پلیزنٹ سرپرائز دیا۔ تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ حقیقت ہے، یہ اگر ہیں تیل کے ذخائر پاکستان میں تو یہ کہاں پر ہیں یا کہاں پر ہیں۔ اور ایک اور اہم سوال ہے، اس کا تعلق گیس کے ساتھ ہے کہ کچھ سال پہلے جب پاکستان نے قطر سے گیس خریدنے کا معاہدہ کیا تو اس وقت کے جو ارباب اقتدار تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو گیس ہے یہ بہت سستی ہے، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گیس بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو عوام کے پرزور اصرار پر ہم نے علی پرویز ملک صاحب کو آج دوبارہ زحمت دی ہے اور ان کی مہربانی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب بہت بہت شکریہ، یہ کوئی روایتی بات نہیں کر رہا، واقعی عوام کے پرزور اصرار پہ آپ کو ہم نے آج دعوت دی ہے۔ بہت شکریہ میر صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر موقع دینے کا۔ اچھا، اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے پیٹرول سستا کیا لیکن ڈیزل مہنگا کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے ہم تو ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی بال کی کھال اتارنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے پیٹرول سستا کیا ہے 1 اگست کو، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ تھا 5 اگست کو اپوزیشن ایک دفعہ پھر احتجاج کرنے والی ہے، تو چلو تھوڑا سا پیٹرول سستا کر دو لیکن ڈیزل آپ نے ₹1.5 مہنگا کر دیا؟ میر صاحب میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جی اس سہولت کے اندر، اس آسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہمیں بڑی کلیئر ہدایت تھی کہ آپ نے عوام کے لیے جو بھی آسانی کا باعث بن سکتے ہیں آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ میر صاحب پچھلے مہینے 2 کے اندر جو بھی ساری آپ کو بڑھاوا قیمت کے اندر کرنا پڑا، میں بارہا آپ کے پروگرام کے اندر آیا، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں عوام کے ساتھ بتا سکوں کہ کیا مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑا۔ آج بھی انہی وجوہات کی وجہ سے قیمت کم ہوئی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا پیٹرولیم کے وزیر کے طور پہ میرے بس میں نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیا تیل کی قیمت چل رہی ہے، میں نے آ کے کہا تھا میرے بس میں نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیا پریمیم چل رہا ہے، میرے بس کے اندر پیٹرولیم کے شعبے کی حد تک میرے بس میں نہیں ہے کہ کس ریٹ کے اوپر مجھے ڈالر مہیا ہوتا ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ کتنا ٹیکس اس کے اوپر لگانا ہے۔ تو جب جنگ کی وجہ سے تیل کے اندر تیزی آئی، پریمیم کے اندر تیزی آئی، میں نے آپ کو پچھلے شو میں بتایا کہ $13 پر بیرل کے اوپر بھی پلیٹس کے ہم نے تیل خریدا، تو ہمیں مجبوراً وہ چیز آگے کرنی پڑی ورنہ ہمیں IMF کے ساتھ مشکلات آ سکتی تھی۔ آج جب وہ وار پریمیم ریڈیوس ہوا ہے تو اس کا بینیفٹ شہباز شریف صاحب نے کہا عوام کو منتقل کرو، ہم نے وہ منتقل کر دیا۔ اب جو آپ نے بات کی ڈیزل کے اندر کیوں کمی نہیں آئی، دیکھیں میر صاحب 2 چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ شاید دونوں فیولز جو ہیں فرق ڈائریکشن کے اندر چل پڑے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح سے یہ الیکٹرک وہیکلز کی طرف رجحان بڑھا ہے نا، تو پیٹرول کی قیمت جو ہے، جو پلیٹس ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ کافی حد تک نیچے آ چکا ہوا ہے۔ اور کیونکہ جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن وہیکلز ہیں، جو ہیوی وہیکلز ہوتی ہیں، جو آپ کے ٹیوبلز ہوتے ہیں، ان کی جو متبادل ابھی الیکٹرک گاڑیاں بڑی پاور کی نہیں آئیں، تو ڈیزل کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ اسی طرح برقرار ہے۔ اور مجھے کیونکہ اندازہ تھا آپ یہ سوال کریں گے، میں آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جب جنگ شروع ہوئی تھی نا تو پیٹرول کا جو ریٹ تھا وہ تقریباً $79 پر بیرل تھا پلیٹس کا،
وہ آج تقریباً $77 کے اوپر آ گیا ہے، اور اس کے بعد جو زیادہ بڑا تھا وہ $13 کے اوپر ہم نے جو پریمیم دیا آج واپس $6 کے اوپر آ گیا، تو یہ سارا بینیفٹ منتقل ہو گیا۔ ڈیزل کے اندر آج بھی جو پلیٹس جنگ سے پہلے تھا وہ $87 تھا، یہ 93 پہ گیا تھا جنگ میں جا کے، آج بھی $90 کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ کی جو بڑی ہیوی وہیکلز ہیں ان کے لیے کوئی متبادل ایندھن وہ الیکٹرک وہیکلز کی شکل میں موجود نہیں، اور ٹرکنگ کے اندر اور باقی جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے اندر وہ ڈیمانڈ اسی طرح سے برقرار ہے، تو جب اس میں بھی کچھ گراوٹ آئے گی تو وہ آگے منتقل ہو جائے گا۔ اور یہ جو ڈیزل ہے سارا ویسے بھی ہم کویت پیٹرولیم سے ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے تحت زیادہ تر لیتے ہیں، اور اس کا پریمیم بھی حالانکہ ہم نے کم کروا لیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کو بھی کم کرانے کی کوشش کرو، ہم نے کویت پیٹرولیم کے ساتھ بیٹھ کے جو پریمیم پیٹرول کے اندر $6 پر بیرل ہے $3.2 پہ کروا لیا ہوا ہے، آدھا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں قیمت کے اندر تھوڑا سا بڑھاوا کرنا پڑا، اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جس طرح سے آپ کے اندر کوئی رد و بدل آئے گی ہم آپ کو ٹرانسفر عوام کو وہ یقیناً کر دیں گے، شہباز صاحب کی کلیئر ہدایت ہے۔ ایک اور جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ڈالر کا ریٹ بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہا، 285 کے اوپر جب میں آپ کے پچھلے پروگرام میں آیا ایلسیاں ریٹائر ہو رہی تھیں، آج تقریباً 283 کے اوپر ریٹائر ہو رہی ہیں، تو تھوڑا سا سہارا ہمیں ایکسچینج سے مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آسانیاں رکھے، حالات قابو میں رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور آسانیاں آگے عوام کے لیے ہم منتقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول ہے اگر یہ کم ہوتا رہا تو پاکستان میں بھی اس کی قیمت کم ہوتی رہے گی؟ جی انشاءاللہ یہی مقصد ہے، کیونکہ دیکھیں ایک جو ایف بی آر کی جو ہر ہفتے پرائم منسٹر صاحب خود میٹنگ لیتے ہیں، اس کا سارے کا سارا جو اس کے پیچھے دانش ہے، جو حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کی اشیاء کی قیمتوں کے اوپر ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ گھٹائیں، کیونکہ وہ ریگریسو ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی کی آمدنی کا زیادہ بڑا حصہ اس کے اوپر صرف ہوتا ہے، اور آپ ڈائریکٹ آمدنیوں کو ٹیکس کریں، دکانداروں کے پیچھے جائیں، سرمایہ داروں کے پیچھے جائیں، آپ ان کاشتکاروں کے پیچھے جائیں جو یہاں پہ اچھا منافع کماتے ہیں۔ میں ہر کاشتکار کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی بہت تکلیف جھیلی ہے، تو ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق ٹیکس کے اندر اپنا حصہ ڈالے۔ اسی طرح آپ غریب آدمی کو تحفظ دے سکتے ہیں، ٹیکس کا بوجھ اشیاء کے اوپر کم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے 1 اگست کو پیٹرول سستا کیا، تو اس سے صرف ایک دن پہلے 31 جولائی 2025 کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ دیا۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں We have just cut a deal with the country of Pakistan whereby Pakistan and United States will work together on developing their massive oil reserves. We are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows, maybe they will be selling oil to India someday. یعنی کہ ٹرمپ صاحب نے ایک بہت بڑی خبر دی پاکستانی عوام کو نہیں پوری دنیا کو کہ جی پاکستان میں میسو آئل ریزروز ہیں، اور اب ہم کسی آئل کمپنی کے بارے میں بات چیت کریں کہ جس کے ساتھ یہ پارٹنرشپ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان بھارت کو تیل فروخت کرے، یعنی کہ پاکستان تیل ایکسپورٹ کرے گا۔ تو عوام جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو میسو آئل ریزروز ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، میں یہ ذخائر کے اوپر بھی آ جاتا ہوں، پر اس سے پہلے ہمیں جس چیز کو سراہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کا دنیا کے اندر وقار جو ہے، جو مقام ہے، وہ کافی میرے خیال سے بڑا ہے۔ پیچھے یہ جو جنگ کا معاملہ ہے، پاکستان نے جس طرح سے خارجہ محاذ کے اندر اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو پریزیڈنٹ امریکہ کے جو ہیں انہوں نے بلا کے شائعے پہ بھی مدعو کیا، ان کے ساتھ انگیجمنٹ رکھی، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اسی طرح انگیجمنٹ جاری ہے۔ آپ کی ہر سطح کے اوپر کوآپریشن اور یہ جو کمرشل ریلیشن شپس ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ میر صاحب امریکہ آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ یورپین یونین کے اندر تو بہت سے ممالک ہیں نا، ان کو اکٹھا کر کے شاید اس مقام پہ پہنچتے ہیں، بٹ ہمارے لیے امریکہ کی ایک بہت بڑی معاشی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس اور آپ کا یہ ان چند ممالک میں سے جن کے ساتھ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے، جس کے اندر مطلب یہ آپ ان سے ڈالر زیادہ اکٹھے کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کی کتنی چیزیں منگواتے ہیں۔
تو ہم نے اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرے خیال سے اس کے اوپر ساری قوم کو، وزیر اعظم کو، فیلڈ مارشل کو اور اسحاق ڈار صاحب کو، جنہوں نے خارجہ محاذ، دفاعی محاذ کے اوپر بہت بڑا ایک مقدمہ پاکستان کا لڑا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ اب اس ساری چیز سے آپ نے معاشی اپنی جو جیت ہے وہ کس طرح سے سمیٹنی ہے کہ لوگوں کے لیے ہم ان کی جو زندگی ہے وہ بدل تبدیل کر سکیں، یہ وہ اصل سفر ہے جس کے اوپر اب ہم نے اس کا آغاز کیا، اور ہم یہ کوآپریشن کے ساتھ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اینی ادر کنٹری ہم اس معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو اب آپ نے یہ تیل کے ذخائر ڈھونڈنے کی جو ایکسرسائز ہے، یہ ہم نے 2015 کے اندر USAID کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے مطابق ہم نے اپنی بیسن سٹڈیز اور اپنا سائزمک ساری سٹڈیز کنڈکٹ کی تھی۔ وہ سارا ریکارڈ جس کے اندر کچھ نہ کچھ میجرمنٹ ایسٹیمیشن ہی ہو سکتی ہے نا، جب تک آپ کنواں کھودنا نہیں شروع کرتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ نیچے کیا ہے۔ آپ نے سائزنگ کی ہوئی ہے کہ کس کس جگہ کے اوپر، سندھ کی پٹی کے اندر آپ کے پاس کتنا ذخائر موجود ہیں، آپ کے پاس بلوچستان کی پٹی میں کتنے آپ کے پاس ذخائر موجود ہیں، آپ کی جو آف شور ہے اس کے اندر آپ کی انڈس بیسن کے اوپر کیا پوٹینشیل موجود ہے، آپ کے پاس مکران کوسٹ کے اوپر کتنا آپ کے پاس جو پوٹینشیل موجود ہے، اس کی میجرمنٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اور اس کے اوپر پچھلے وقتوں کے اندر کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ ہم نے ضرور کی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایسٹیمیشن ہے کہ وہاں پہ اچھے ذخائر ہیں۔ یہ عمران خان صاحب بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے جس امریکہ کی USAID رپورٹ کا ذکر کیا ہے 2015 میں، مجھے یاد ہے، میں تھوڑا سا اپنے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے ان کو بتا دوں تفصیلات ہیں جی۔ یہ جو تھی رپورٹ پاکستان میں گیس اور تیل کے وافر ذخائر کے بارے میں، اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں 200 کھرب کیوبک فٹ قدرتی گیس موجود ہے اور 58 ارب بیرل تیل کے ذخائر ہیں، اور یہ موجودہ ذخائر 20 کھرب کیوبک فٹ گیس اور 38 کروڑ بیرل تیل سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور قدرتی ذخائر سے گیس اور تیل حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اس وقت کے جو پیٹرولیم منسٹر تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا گیس اور تیل کے یہ ذخائر سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں ہیں، اور سیمپلز کو ٹیسٹ کے لیے ہاسٹن میں نیو ٹیک لیبارٹری کو بھیجا گیا، جس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ پاکستان میں توقعات سے زیادہ ذخائر پائے جاتے ہیں۔ یہ 2015 کی بات ہے، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے اکتوبر 2018 میں بھی کوئی دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ تو علی پرویز ملک صاحب، جس کا آپ نے ذکر کیا 2015 کی رپورٹ کا، تو یہ جو کوانٹٹی بتائی جا رہی ہے 200 کھرب کیوبک فٹ قدرتی گیس اور 58 ارب بیرل تیل کے ذخائر، تو 10 سال میں ہم نے اس میں سے کیا ایکسپلور کیا؟ دیکھیں میر صاحب، یہ جو آپ نے ایسٹیمیشن بتائی ہے یہ تخمینے ہیں، میں نے آپ سے جو گزارش کی، یہ جب تک آپ وہاں پہ کنواں کھود نہیں لیتے آپ اس کو ایگزیکٹلی کوانٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ آن شور زمین کے اوپر اگر کنواں کھودتے ہیں اس کی کاسٹ کچھ اور ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا تھا جس کے اندر ENI اٹیلین کمپنی بھی تھی اور ایکزون موبل جس کمپنی کا آج بھی نام آ رہا ہے، انہوں نے ایک کنواں آف شور سمندر کے اندر کھودا تھا، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے پہلے ہی شاید اس کے رزلٹ آنے سے پہلے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا تھا کہ شاید پاکستان کا مقدر بدلنے والا ہے۔ وہ کنواں تقریباً 100-150 ملین ڈالر کا کھودا تھا، اور وہاں پہ اس ایریے کے اندر اگر ہم یہ ایکسرسائز جاری رکھتے۔ یہ ایریا کون سا تھا سر؟ یہ آپ کا جو انڈس بیسن کا جہاں پہ آپ کی تھی آف شور اس کے اوپر تھا۔ تو اسی کے اوپر کیونکہ ہم نے اس ایفرٹ کو سسٹین نہیں کیا، ہم نے ہار مان دی ایک کنویں کے بعد، تو ہم نے اس کے بعد اس کا پورا پوٹینشیل ریز نہیں کر سکے کہ شاید ہم اتنا سرمایہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ تو اگر آپ نے اس کو ہارنیس کرنا ہے، آپ نے اس کو ریکور کرنا ہے، تو آپ کو یہ ایفرٹ جاری رکھنی پڑے گی، سسٹین کرنی پڑے گی، پرزیویئر کرنی پڑے گی۔ تو اس کے اندر اگر امریکن کمپنیاں، چائنیز کمپنیاں، ٹرکش کمپنیاں، کویتی کمپنیاں آج اگر ہم سے رجوع کر رہی ہیں، تو ہم سب کے ساتھ مل کے، کیونکہ میر صاحب سال ہا سال کے بعد شہباز شریف صاحب کی یہ وہ حکومت ہے جس نے پہلی دفعہ آف شور بیڈنگ راؤنڈ کے لیے بلاکس کو آکشن کیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو تفصیل بھی دے دیتا ہوں، تقریباً 26 انڈس بیسن کے بلاکس،
تقریباً 14 مکران بیسن کے بلاکس ہم بیڈنگ راؤنڈ کے اندر لے کے جا چکے ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ اکتوبر کے اندر کمپنیاں اپنی دلچسپی کا اظہار کریں گی، ہمارے ساتھ مل کے وہاں پہ کنویں کھودیں گی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر وہاں پہ کوئی ذخائر ملتے ہیں تو ہم اس سے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ یہی کام ہم نے آن شور بیسس کے اوپر بھی 5 سال کی ایک کوائٹ کے بعد ہم نے پچھلے مہینے کمپلیٹ کیا تھا۔ 13 بلاکس ہم نے ایوارڈ کیے ہیں، جس کے اندر آپ کو بتا خوشی ہوگی جان کے ٹرکش پیٹرولیم نے اس میں حصہ لیا ہے، تو وہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد کل پرسوں ہم نے دوبارہ اشتہار دیا ہے آن شور بلاکس اور 23 جو ہیں، یہ اخبار کے اندر ہے، اس کو آکشن کے لیے بیڈنگ کے لیے اویلیبل کیا ہے۔ اس کا بھی دلچسپی کا اظہار جو ہے، لوگ کمپنیاں آگے آئیں گی اکتوبر کے اندر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایکسرسائز کو ہمت کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے، امریکن کمپنیوں کی مدد کے ساتھ، ٹرکش پیٹرولیم کی مدد کے ساتھ، کوف پیک جو کویت کی کمپنی ہے اس کی مدد کے ساتھ، چائنیز جو سینوک ہے اس کی مدد کے ساتھ، ہم اس ملک کے مفاد میں یہ سارا کام جاری رکھیں گے۔ ملک کی کمپنیاں نہیں ہیں، اس میں چائنا بھی ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں ٹرکش بھی ہے، کویت کی طرف سے بھی اظہار ہے انٹرسٹ دلچسپی کا۔ دیکھیں ہم تو بلاکس لے کے جاتے ہیں نا کہ یہ ایریا، یہ اس کا سائزمک ہوا ہے، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کانسنٹریٹڈ سٹڈیز کریں، وہاں پہ تخمینہ لگائیں اور کنواں کھودیں۔ اس کے لیے جو ہماری طرف سے انیبلمنٹ ہوگی ہم مہیا کریں گے، کیونکہ یو ایس اے آئی ڈی کی جو 2015 کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ذخائر موجود ہیں، اب ہم نے اس کے اوپر انویسٹ کرنا ہے اور ان کو ریکور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، یہ 3 اگست کو یعنی کہ کل جو گزر گیا ہے، گلف نیوز نے بھی ایک خبر شائع کیا۔ گلف نیوز نے کہا ہے پاکستان جی ڈی سی ایل اناؤنسز نیو آئل ڈسکوری ان سندھ، دس مارکس دی 13th ڈسکوری ود ان دی ٹنڈو الا یار ایکسپلوریشن لائسنس ایریا، تو یہ بھی بات درست ہے؟ جی بالکل، یہ تو چل رہی ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے پچھلے سال کے اندر، اور خصوصاً جب سے میں نے ذمہ داری یہ ملی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی جو انرجی سیکیورٹی ہے، جس کے اندر امپورٹڈ ایندھن کے اوپر اپنا جو ڈپینڈنس ہے اس کو کم کریں، اور لوکل جو اپنی دریافت ہیں، جو لوکل فائنڈز ہیں، ان کے اوپر انحصار زیادہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے پوری جو پیٹرولیم پالیسی ہے اس کو بھی ریوائز کیا گیا ہے، آپ کی نئی کنسیشنز پالیسیز اس کے اندر لے کے آئے ہیں، آپ نے ٹائٹ گیس کی ایک پالیسی لائے ہیں جس کے اندر 40% کا پریمیم ملتا ہے اگر آپ انکنونشنل گیس ریزروز کے اوپر جائیں۔ اب امریکن گورنمنٹ کے ساتھ اور یو ایس اے آئی ڈی کی جو ان کے سکسیسرز ہیں ان کے ساتھ مل کے شیل کی پالیسی بھی لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شیل جو ہوتی ہے میر صاحب اس کے اندر بھی، بلکہ میں آپ کو اچھی خبر دوں، او جی ڈی سی نے پہلا پائلٹ حیدرآباد کے اندر شیل کا بھی ٹیکنیکل اس کی اسیسمنٹ کر لی ہے۔ اب اس کو کمرشل وائبلٹی لانے کے لیے، کیونکہ یہ چھوٹے ذخائر ہوتے ہیں، ہائی پریشر کے اوپر آپ کو فریکچرنگ کرنی پڑتی ہے، تو آپ کو اس کی کمرشل وائبلٹی طے کرنی ہے۔ اس کے اندر بھی ہم بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ مل کے، جن کے پاس یہ مہارت ہے، یہ کمپلیکیٹڈ ہاریزونٹل ڈرلنگ سے آپ ان ذخائر تک پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے آپ پاکستان کی جو اپنی جو دریافت ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ بھی کم ہو، اور یہ جو ڈالر کے اندر ہمیں ذخائر خرچ کے باہر سے ایندھن منگوانا پڑتا ہے اس کے اوپر بھی ہم اپنا بوجھ کم کر سکیں۔ تو اس ساری چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے آپ نے امپورٹڈ ایل این جی کی بھی بات کرنی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا ہمیں اس ساری چیز کو اس کے ساتھ سنکرنائز بھی کرنا ہے، تاکہ جو یہاں سے ہم دریافت کرتے ہیں اس بوجھ کو کم کریں اور لوگوں کے لیے گیس کی قیمت کو بھی کم کر سکیں۔ اچھا، اس پہ شاہد حقان عباسی صاحب نے 2018 میں کیا، یہ جو ایل این جی گیس کی بات ہو رہی ہے ذرا وہ سن لیں۔ قطر سے ڈیل ہوئی ایل این جی کی پروکیورمنٹ کی، اور اگر وہ ایل این جی دنیا کی سستی ترین نہیں ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ انڈیا ہم سے 3 گنا ایل این جی خرید رہا ہے قطر سے، کوریا ہم سے 5 گنا خرید رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے دور میں فروری 2021 میں جو ان کے ایک ایڈوائزر تھے ندیم بابر صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ آج ہم نے ایک معاہدہ سائن کیا ہے قطر کے ساتھ، جو ہمارا پہلے سے ایل این جی کا اگریمنٹ چلے آ رہا ہے، وہ 13.37% برینٹ کا ایل این جی کا معاہدہ ہے۔ آج جو ہم نے معاہدہ سائن کیا ہے وہ 10.2% پہ سائن کیا ہے، یہ 31% کم ہے۔ 4 سال کے بعد اس کی پرائس ری اوپننگ رکھی ہوئی ہے۔ جو ہمارا اس وقت معاہدہ چل رہا ہے پہلے سے، وہ 15 سال کا معاہدہ تھا جس میں 10 سال کے لیے قیمت فکس تھی۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ 2018 میں شاہد حقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی سستی گیس لا رہے ہیں جی ہم،
پھر ندیم بابر صاحب نے کہا جی اب اس سے بھی زیادہ سستی گیس لا رہے ہیں، لیکن آج تو گیس جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے۔ نہیں میر صاحب دیکھیں گزارش، اور میں اس بات پہ آنے سے پہلے اتنی کروں گا کہ دیکھیں اگر ہم نے اپنی معیشت کے اندر لوگوں کا اعتماد بڑھانا ہے جی، اگر ہم نے لوگوں کو اپنی طرف سرمایہ کاری کے لیے انکریج کرنا ہے تو ہمیں کانٹریکٹس اور یہ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کے تقدس کو مینٹین کرنا ہوگا۔ ہم یہاں پہ جو کیجولی کبھی کسی معاہدے کے خلاف کوئی آواز اٹھا دیتے ہیں اور کسی جگہ پہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ حکومت کے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ جس نے بھی کیے ہیں حکومت کو ان کو اون کرنا چاہیے۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی، مجھے اس کے پاس ہسٹری موجود نہیں ہے، پر یقیناً 2018 کے اندر معاہدے آپ نکال کے دیکھ لیں کم ترین ہوگا، وہ $13 سم تھنگ 13% کے اوپر ہی ہے برنٹ کے ساتھ۔ جو ندیم بابر صاحب نے بھی بات کی وہ بھی ٹھیک ہے کہ جب انہوں نے 21 میں کیا تو یہ 10% کے اوپر کر کے ہوا، جو کم ترین سطح کے اوپر ہے۔ پر گزارش یہ ہے کہ یہ برنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے، یہ اس کے بعد ڈالرائزڈ ہے، تو اگر آپ کا روپیہ اگر 100 روپے سے 300 روپے کا ہو گیا تو اس کی قیمت بھی تو تبدیل ہوگی نا۔ اگر برنٹ جو تھا وہ $40 پہ تھا، آج $60 پہ چلا گیا تو قیمت بھی تو تبدیل ہوگی نا۔ گزارش یہ ہے میر صاحب کہ یہ جو زیادہ اہم بات ہے وہ میں آپ کے سامنے خود والنٹیئر کر دیتا ہوں، اور اس کی جو میرے دوست اس شعبے کو فالو کرتے ہیں وہ بلکہ آپ کو اپنی رائے بھی بعد میں دے دیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ایندھن جو ہے RLNG یہ بنیادی طور پہ منگوایا گیا تھا کہ یہ پاور ڈویژن نے اپنے پاور پلانٹس کو رن کرنا ہے، اور کیونکہ یہ وہ کمپنیاں تھیں جو نئی قائم ہوئی تھیں تو یہ خود ایندھن منگوا نہیں سکتی تھی۔ ہم نے بیک ٹو بیک اگریمنٹس کیے اور PSO کو کہا کہ قطر تکر 2031 تکر آپ پاکستان کا سوورن کانٹریکٹ کریں اور یہ ایندھن منگوائیں۔ اس کے بعد ایک وجہ یا دوسری وجہ کے بعد ان پاور پلانٹوں نے کہا کہ نہیں ہم پوری ایندھن نہیں اٹھائیں گے، آدھا ایندھن اٹھائیں گے۔ تو مجھے بتائیں کیا میں قطر کے اوپر ڈیفالٹ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا نا۔ مجھے تو وہاں سے مجبوراً کیا کرنا پڑا، مجھے قطر سے پورا کارگو اٹھانا پڑا، اپنی مقامی گیس کو بند کرنا پڑا، مہنگے ایندھن کو انجیکٹ کر کے لوگوں کے چولہے جلانے کے لیے 300 روپے کے اوپر بیچنا پڑا 3000 کے ایندھن کو، جس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ گیس کے شعبے کا گردشی قرضہ وہاں پہنچ گیا جہاں پہ بجلی کے شعبے کا تھا، اور بجلی والوں نے کہا کہ شاید انہوں نے بہت بڑا کوئی یہاں پہ مارکا مار لیا، پر وہ سارے کا سارا بوجھ پرابلم اٹھ کے قطر سے آنے والی گیس میں نہیں ہے، پرابلم یہاں پہ جو پاور کمپنی ان میں ہے۔ آپ نے میر صاحب بات یہ جب معاہدے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو اچھا ہو یا برا ہو اس کو آنر کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 31 تک کیا، بیچ میں آ کے آپ نے کہا کہ کیونکہ PSO ایک پاکستانی کمپنی ہے میں اس کے ساتھ معاہدہ توڑ دوں گا کیونکہ میں نے سستی بجلی کے لیے میرے پاس اب اور کوئی پلانٹ اب اویلیبل ہے، تو مجھے بتائیں وہ پیچھے کیا پاکستان کا قطر کے ساتھ معاہدہ توڑ دوں؟ مجھے تو جو جتنی معیشت آتی ہے اس کے اندر بنیاد کسی بھی معیشت کو چلانے کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو کانٹریکٹس ہیں ان کی سینکٹیٹی مینٹینڈ کریں۔ تو میں نے اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے مجبوراً میں نے وہ ڈائیورٹ کیا ڈومیسٹک سیکٹر کے اندر، جس کی وجہ سے $1 ارب کا تقریباً $1 ارب کا بوجھ میرے گیس کے شعبے کے جو صارفین ہیں ان کے اوپر آ گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو اب آپ مڈ وے جا کے کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ اب ہم اپنے کانٹریکٹ کے اندر ہم نے اگلے سال کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ستمبر اکتوبر کے اندر قطر کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے، تو معاہدے کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ہم وہ ایکسرسائز کریں گے۔ نقصان تو ری نیگوشیٹ کریں گے؟ نہیں، ری نیگوشیٹ بالکل نہیں کریں گے۔ ہم کانٹریکٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں ہم اس کے ساتھ اس نظام کو چلانے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو $1 ارب کا نقصان ہے جو گیس کا کنزیومر بجلی کے شعبے کی وجہ سے دے رہا ہے اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں ہم نے پاکستان کو مجموعی طور پہ اس کے مفادات کو دیکھنا ہے۔ میں آپ کو کوئی مسئلہ پکڑا دوں، آپ وہ آگے اپنے کیمرہ مین کو پکڑا دیں تو ہم تینوں کے درمیان پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر پاور نے یہ ایندھن نہیں لینا، جو بھی مسئلہ ہے غلط کیا صحیح کیا آج ہم نے کر لیا، اب اس کے اندر ہم نے پاکستان کا نقصان منیمائز کیسے کرنا ہے، اس $1 بلین کے نقصان کو گھٹا کے اپنے معاہدے کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کے مشورے کے ساتھ ہم نے کتنی گفتگو کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اس کے اوپر جلد آپ پیش رفت دیکھیں گے۔ مہینے 2 کے اندر میں آپ کے پاس دوبارہ آپ سے گزارش کر کے خود آؤں گا۔ اگر ہم نے یہ بوجھ $1 بلین کا گھٹا لیا تو آٹومیٹکلی
گیس کے صارفین کو ایک اچھا ریلیف قیمتوں کے کمی کی صورت میں سامنے آ جائے. اچھا، کچھ ایکسپرٹس کے خیال میں یہ $1 ارب کا خسارہ زیادہ ہے. نہیں میں نے میر صاحب میں نے آپ سے کہا ہے، دیکھیں وہ تو اوگرا جو ہے اس نے ابھی ریونیو ریکوائرمنٹ اپنی کیلکولیٹ کی ہے، اس کے اندر جو RLNG کی ڈائیورژن، میں خسارے کی بات نہیں، RLNG کی ڈائیورژن تقریباً 240 سے 250 ارب کی ہے. اچھا، تو وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، باقی جو آپ کے ایکسپرٹس نے کہا ہے میں ان کا جواب دے دیتا ہوں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں پیٹرولیم اور گیس کے منسٹر جناب علی پرویز ملک صاحب کے ساتھ. اور علی پرویز ملک صاحب وقفے سے پہلے ہمیں LNG گیس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز بتا رہے تھے، تو اب ہم بھی کچھ ڈیٹیلز ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ کی صورت میں. سردی ہو یا گرمی، کھانے کے اوقات میں اکثر گیس کی قلت ہی رہتی ہے، لیکن جب بل آتا ہے تو ہوش ربا. 2016 میں نون لیگ اور 2021 میں PTI کے ادوار میں گیس کی 20% کمی پوری کرنے کے لیے قطر سے LNG برآمد کرنے کے معاہدے تو ضرور ہوئے، لیکن عوام کے مسائل بڑھتے چلے گئے. بھاری بلوں کے ساتھ عوام کو 2800 ارب روپے کے گردشی قرضے میں بھی جھونک دیا گیا. گیس کمپنیز اپنا کیش فلو مینیج نہیں کر پاتی تو کنزیومرز کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ مس مینجمنٹ ہے. ریکوری اگر نہیں کرتے اس میں کنزیومرز کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ سرکولر ڈیٹ کی کاسٹ کسی بھی صورت میں کنزیومرز پہ نہیں ڈالنی چاہیے. گیس کمپنیوں کا خسارہ پورا کرنے کے لیے جنوری 2023 سے گیس کے بلوں میں فکس چارجز لگا کر عوام پر ایک اور وار کیا گیا. سلسلہ یہی نہیں تھما، بلکہ اب مالی سال 2025-26 کے لیے فکس چارجز پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 400 سے بڑھا کر 600 روپے اور نان پروٹیکٹڈ کے لیے 1000 سے بڑھا کر 1500 تک وصول کیے جائیں گے. IMF کی شرط پر صنعتوں کو گیس میں دی جانے والی سبسڈی ختم کی گئی تو ایک دم سے صنعتوں نے شمسی توانائی کا استعمال کر کے قدرتی گیس کی طلب کم کر دی. LNG معاہدوں کی وجہ سے سسٹم میں مہنگی درآمد کی گئی گیس بھیجی جاتی ہے. معاہدہ ٹیک اینڈ پے کے مطابق ہوا جس میں لچک نہ تھی. دوسری طرف مقامی گیس سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے. تقریباً 126 ارب بلین کیوبک فٹ آف گیس اس ملک کے اندر غائب ہو رہی. اب اس کا بل کس نے دینا ہے؟ بل تو صارفین دیں گے. تقریباً 3 سے 4 بلین ڈالر کی سالانہ گیس. اب اتنی آپ قطر سے لے رہے ہیں، قطر کو آپ 3-4 بلین سالانہ دیتے ہیں. اگر اپنے گھر میں جو غائب ہو رہی ہے وہ نہ غائب ہونے دیں تو پھر قطر کو 3-4 بلین نہیں دینا پڑے گا. ماہرین کا مطالبہ ہے کہ گیس کمپنیوں کا فورینزک آڈٹ کیا جائے کہ وہ پروفٹ کہاں خرچ کرتی ہیں اور خسارہ عوام کی جیب سے کیوں وصول کیا جاتا ہے. کیمرامین ارشد خان کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. جی علی پرویز ملک صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ارب ڈالر کی گیس ہم ضائع کرتے ہیں اور پھر وہ جو خرچہ ہے وہ صارفین سے پورا کیا جاتا ہے. میر صاحب دیکھیں، یہ ساری گفتگو جو ہے میں خود آپ کے جو پچھلے پروگراموں میں آیا ہوں وہ کر کے گیا ہوں. میں آپ سے گزارش اتنی کروں گا، سنسنی پھیلانا تو بہت آسان ہوتا ہے. جب آپ کسی حکومتی جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو میرے خیال سے یہ وہ ایک کانٹوں کی سیج ہوتی ہے جس کو ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے. یہ ایک سیکنڈ کے لیے ساری گفتگو سائڈ پہ کرتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اوگرا جو ایک ریگولیٹر ہے اس نے ابھی اپنی ریونیو ریکوائرمنٹ نکالی ہے. اس میں 240 ارب روپے کی ڈائیورژن جو مسائل کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ پاور لفٹ نہیں کر رہا، اس کے بعد انہوں نے نکالا ہے کہ 1800 روپے کے اوپر پر MMBTU ہمارا حساب پورا بنتا ہے. اور اس کے اندر 90% جو کاسٹ ہے نا وہ گیس کی ہے. اس کے بعد 5% جو ہے وہ کمپنیوں کے لیے منافع کے لیے گنجائش جو رکھی ہوئی ہے، 5% ہے جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے اندر ہوتا ہے. اس کو روپے کی ویلیو آپ جو مرضی لگا دیں. تو 90% پرابلم کہاں پہ ہے، میں آپ کو وہ صرف گزارش کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر 240 ارب کی ڈائیورژن جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں اگلے 4-5-6 مہینے کے اندر، اب 4-5-6 بھی نہیں بلکہ کم مہینوں کے اندر، 2-3 مہینوں کے اندر اگر کوئی آسانی آ جاتی ہے اور یہ 240 ارب کا بوجھ کم ہو کے 20 ارب 30 ارب ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ میں 100 ارب کی مقامی گیس لے آتا ہوں جو مجھے بند کرنی پڑتی ہے، تو 240 ارب کے پیچھے 130 ارب روپے کے اوپر میری جان اگر چھٹ جاتی ہے تو 100 ارب کا تو عوام کے اوپر بوجھ کم ہو گیا نا. تو اس سے بوجھ خود بخود ہی عوام کے اوپر کم ہو جائے گا، قیمت خود بخود ہی کم ہو جائے گی. پر گزارش یہ ہے کہ اگر 1500 روپے کے اوپر گیس آ بھی جائے، میر صاحب ایک ملک جس کے پاس وسائل نہیں ہے،
وہ کتنی دیر، وہ کون سا جادو کا چراغ ہے جس کے ذریعے وہ 300 روپے کی گیس بیچتا رہے گا؟ آپ سارے نقصانات کو ختم کر دیں، منع کر دیں، کیونکہ ایسے معاملات بھی یہاں پہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے سیاسی فیصلے کرتے ہوئے، شہروں کی جو معاشی صورتحال دیکھتے ہوئے ہم نے اتنی سہولت دی ہے شاید دنیا میں بھی کسی جگہ نہ ملتی ہو۔ اس لیے آپ نے گیس کے نئے کنیکشن بند کیے ہوئے ہیں۔ جی، اس کے اوپر بھی اچھی خبر دے دوں، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بالکل یہ ہدایت ہے کہ امپورٹڈ ایندھن جو ہمارے پاس وافر ہے، اس کو اگر اس کی بنا کے اوپر آپ نئے کنیکشن دینا چاہیں تو ضرور دیں۔ تو پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر ہم نے وہ سمری کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں بھیج دی ہے۔ جس طرح سے اس کا اپروول ہوگا تو لوگوں کو کم از کم ایل پی جی کے سلنڈر سے چھٹکارا حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ جہاں تک گیس آئی ہوئی ہے، کیونکہ آر ایل این جی آج بھی 3,500 کے اوپر بھی 3,000 کے اوپر بھی ایل پی جی سے 30% سستی ہے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں گیس کی، حامد میر صاحب، لوڈ شیڈنگ تو آج بھی ختم ہو جائے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی فراہمی کو اور زیادہ ریگولر کر دیں گے تو لوگ اس کا استعمال بھی بڑھا دیں گے۔ جب استعمال بڑھائیں گے تو ان کا سلیب چینج ہو کے وہ 3,500 300 کی گیس جب کسی کے گھر میں 3,000 کی جائے گی نا تو وہ 20 گنا اس کا بل بڑھ جائے گا۔ تو آپ کو اس کو ریشن اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے جب تک آپ اپنا یہ مقامی گیس اور امپورٹڈ گیس کے درمیان بیلنس بہتر نہیں کر لیتے کہ لوگوں کے اوپر ناجائز بوجھ نہ پڑے۔ اگر ان کا گزارا کوکنگ آورز کے اندر کھانا پکانے کے لیے گیس سے ہو جاتا ہے اور گھر کو گرم کرنے کے لیے وہ انورٹر اور بجلی جو ہمارے پاس وافر ہے، کیونکہ یہ تو ایک ہمارے پاس شارٹ ہے نا، بجلی وافر ہے سر، بجلی تو وافر ہے ہمارے پاس 30-40 ہزار میگا واٹ کے، ہمیں روز آ کے بتایا جاتا ہے کہ سستی کیوں نہیں ہوتی، لیکن یہ آپ کا محکمہ نہیں ہے، چھوڑ دیں۔ میں دیکھیں اس کے اوپر بھی رائے آپ کو دیکھیں گزارش میر صاحب یہ ہے کہ یہ سائنس ہے، یہ بیسک حساب کتاب کی بات ہے۔ اگر آپ نے بجلی سستی کرنی ہے تو آپ کو گرڈ کے اوپر اس کا استعمال بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ آج جو ہے آپ کا جو خرچہ ہے بجلی کے شعبے کو چلانے کا وہ ایک کم ہوتے ہوئے یونٹس کے اوپر، کیونکہ صارفین جو ہیں یا تو وہ ان کا کاروبار بند ہو رہا ہے، اتنی مہنگی بجلی ہو گئی ہے، یا وہ سولر لگا رہے ہیں، یا وہ کچھ اور معاملہ کریں، وہ اس تیزی کے ساتھ سکڑ رہا ہے کہ بجلی کے اوپر جو آپ اس کی قیمت گھٹانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کنزمپشن گھٹ جاتی ہے، تو آپ کا ایک وشس سائیکل میں پھنس گئے۔ اسی لیے اس کا حل جو ہم نے وزیر اعظم صاحب کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ توانائی کے شعبے کو اکٹھا ایک ہولسٹک انرجی پالیسی بنائیں۔ یہ پاور ڈویژن اور توانائی کا جو پیٹرولیم کا معاملہ ہے، یہ اس طرح معاملہ حل نہیں ہوگا کہ میں اپنے مسائل آپ کو دے دوں، آپ اپنے مسائل آگے دے دیں۔ پاکستان کو ایک توانائی کی جامع پالیسی چاہیے، اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا، اس نے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جس کے اندر پاور منسٹر بھی، پیٹرولیم منسٹر بھی اور فائنانس منسٹر بھی، کیونکہ انہوں نے بھی یہ ٹیکس کا بوجھ آمدنیوں پر ڈالنا ہے، چیزوں کے اوپر سے اتارنا ہے، کٹھے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے تو اس اندھیرے میں سے راستہ نکلے گا۔ اچھا، ایک اور بھی مسئلہ ہے جی، اس پر کٹھے بیٹھ کے راستہ نکالنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ علی پرویز ملک صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم ہمارے ساتھ ہیں۔ ملک صاحب، آپ نے بار بار یہ کہا کہ جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ کرے، خواہ وہ نون لیگ کی گورنمنٹ کرے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کرے، تو ان کو آنر کرنا چاہیے۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی، لیکن آپ نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا ایک معاہدہ کیا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا، ایران نے اس کو گیس پائپ لائن بچھا دی۔ اب ایران کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان جو ہے اس پر اب عمل درآمد کرے، پاکستان عمل درآمد نہیں کر رہا۔ پریشرز کا ہمیں پتہ ہے، ظاہری بات ہے، امریکہ جو ہے اس سے سینکشنز کا خطرہ ہے۔ تو اس معاملے میں اگر پاکستان جو ہے وہ اس معاہدے کو آنر نہیں کرتا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، ایران نے میرے خیال سے ایک ہمارا برادر اسلامک ملک ہے، اور جس قسم کی محبت کا اظہار، ابھی آپ بھی وہاں پہ موجود تھے جب عشائیہ وزیر اعظم صاحب نے ایران کے صدر کے لیے یہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں دیا، تو آپ وہاں پہ موجود تھے، میرے خیال سے جس قسم کے جذبات کا اظہار کیا دونوں قائدین کی طرف سے جو ہوا، جس کے اندر انہوں نے جب ہندوستان کے ساتھ جب پاکستان کی لڑائی ہوئی اور انہوں نے جو اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی اس کو بھی سراہا گیا، اور جس طرح سے پاکستان نے ایران کی دفاع کے اندر اور جس قسم کی جارحیت وہاں پہ اسرائیل کی طرف سے ان کے خلاف ہوئی تھی، ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ہر مقام کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر ان کی آواز بنا، اس کو ایران کے صدر نے بھی سراہا۔
تو میرے خیال سے یہ جو پرابلم جو آپ جس معاہدے کی طرف اور جس کانٹریکٹ کی طرف کریں، دیکھیں وہ کمپلیکیٹڈ اس لیے ہے کہ آپ نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ایک دنیا کے قوانین کے اندر آپریٹ کرنا ہے. تو اس کے اندر جو میرا مشورہ اور جو وزیر اعظم صاحب کی بھی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اس کا کوئی باہمی اس کا کوئی حل نکالیں. مناسب نہیں ہے کہ یہ معاملہ آربیٹریشن کے اندر اور کورٹوں کے اندر جائے. تو آپ پوری تسلی رکھیں، اسی جذبے کے ساتھ اسی نیت کے ساتھ ایک اچھا حل اس مسئلے کا بھی نکل کے آپ کے سامنے آئے گا اور جلد ہی آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ سوال اس لیے بڑا اہم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے ایران سے تیل خریدنے والی 6 انڈین کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی ہیں. دیکھیں میر صاحب، جو سینکشن جو انوائرمنٹ ہے، میں نے تو آپ سے کہا کہ دنیا کے اندر جو معاشی حقیقتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کا حل نکالنا پڑے گا. حل نکل سکتا ہے آپ کے خیال؟ اور کوئی نہ کوئی حل جو دونوں ممالک کو، دونوں برادرانہ ملکوں کے اندر جو قابل قبول ہو، اس کے اوپر انشاءاللہ آپ بہت جلد پیش رفت دیکھیں گے. پر میری آپ سے گزارش یہ ہے، انہوں نے یقیناً انویسٹمنٹ کی ہوگی اس پائپ لائن کو ہماری سرحد تک لانے کی، پر بہت سے شہر بھی ان کے سرحد کے قریب وہاں پہ موجود ہے جہاں تک انہوں نے گیس ویسے بھی مہیا کرنی تھی. اس کے بعد کیا اضافی انہوں نے سرمایہ کاری اس منصوبے کے لیے کی اور اس کا کیا حل نکل سکتا ہے اور کیا ہمیں اس کے اندر اس کو کلوزر کرنا چاہیے، وہ بالکل ہے. کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ عدالتوں کے اندر یہ معاملہ جا کے پاکستان ایران کے خلاف اور ایران پاکستان کے خلاف دعوے اور کاؤنٹر دعوے کرے. تو اس کا حل میں آپ سے گزارش کروں گا، جو آپ کو ماحول، جو جذبات آپ کو اس عشائیے کے اوپر نظر آئے، وہ آپ کو عملی طور پہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے بھی آپ کو بہت قریب نظر آئیں گے. بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب نے بار بار یہ ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن کا جو معاملہ ہے یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکے گا. تو یقیناً اس پر میں نے ذاتی طور پہ ایرانی حکومت کے جو اہم لوگ ہیں ان سے بھی بات کی ہے، پاکستانی حکومت کے اہم لوگوں سے بھی بات کی ہے. علی پرویز ملک صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی ہے. دونوں اطراف یہ چاہتی ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ پیرس کی جو انٹرنیشنل کورٹ ہے وہاں پر نہ جائے. اور جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنئی صاحب، انہوں نے خاص طور پہ ایرانی صدر جو ہیں ڈاکٹر مسعود پزشکیان، ان کو ہدایت کی ہے کہ یہ معاملہ آپ بات چیت سے حل کریں. اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو یقین ہے کہ معاملہ بات چیت سے حل ہو جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.